السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، وغلظ، اور سختی کیجئے، علیہم، ان پر، وماواہم، اور ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم، جہنم۔ دنیا اور آخرت دونوں انجام یہاں پر ذکر کیا گیا۔ وبئس، اور بہت ہی برا ہے، مصیر، ٹھکانہ ان کا، جہنم جو ان کا ٹھکانہ ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون، وہ قسم اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ما، نہیں، قالو، انہوں نے کہا، وَلَقَدْ، حالانکہ، البتہ، تحقیق، قالو، انہوں نے کہا، کلمتا، کلمہ، کفر، کفر کا۔ وہ حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں کہا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کفر یا کلمہ کہا، اور انہوں نے، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے، اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بہا، اس کا، جو لم، نہیں، ینالو، وہ پا سکے، اور اس کا ارادہ کیا انہوں نے جو وہ کر نہ سکے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازشیں کی، آپ کی شہادت کی۔ وما، اور نہیں، نقامو، انہوں نے انتقام لیا، الا، مگر، یعنی ان کو یہ دشمنی کیوں تھی، کیوں وہ انتقام لے رہے تھے، کیوں بدلہ لے رہے تھے، کیا دشمنی تھی، کیا بگاڑا تھا صحابہ اکرام نے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا؟ تو اللہ ذکر کرتا ہے، وما، اور نہیں، نقامو، انہوں نے انتقام لیا، الا، مگر، ان، یہ کہ، اغناہم اللہ، غنی کر دیا اللہ نے۔ اس چیز کا ان کو انتقام تھا، اس چیز کی ان کو حسد تھی، اور اس وجہ سے ان کو نفرت اور دشمنی میں یہ حسد بڑھ گئی، پہنچ گئی۔ حسد آگے چل کر کے یہ دشمنی پیدا کر دیتی ہے۔ تو حسد اس بات کی ہو گئی تھی کہ یہ لوگ اتنی عزت والے ہو گئے، آپس میں مل جل کر کے رہنے لگے، اور دولت مند بھی ہو گئے، تو اس چیز کی حسد نے انہیں اس کام کو کرنے پر آمادہ کیا، منافقوں کو۔ وما، اور نہیں، نقامو، انہوں نے انتقام لیا، الا، مگر، ان، یہ کہ، اغناہم اللہ، غنی کر دیا اللہ نے انہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ فَإِن، پھر اگر، یاتوبو، وہ توبہ کر لیں، سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پھر سے دعوت توبہ دے رہا ہے کہ وہ توبہ کر کے اور اپنی زندگی کو سدھار لیں، مرنے کے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کو اللہ رب العزت کی خوشنودی میں توبہ کر کے بدل لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، وَإِن، پھر اگر، یاتوبو، وہ توبہ کر لیں، یکو، ہوگا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن، اور اگر، یتولوا، وہ منہ موڑے،
یعنی وہ توبہ نہ کریں اور اپنی پرانی ہی روش میں وہ چلتے رہیں، انسانیت کے اوپر ظلم کرتے رہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہیں، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا انہیں اللہ، عذاباً عذاب، علیم دردناک عذاب دے گا، پھر دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ پیشن گوئی تھی اور دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب ملا اور آخرت میں ملے گا، اور یہ پیشن گوئی ہے، اور قیامت تک جو اس روش میں ہوگا ان کو دنیا میں بھی اس کا عذاب ہوگا اور آخرت میں۔ وما اور نہ ہوگا لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولیوں کوئی دوست، کوئی ولی، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار، تو دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آئیں تفسیر کی طرف، آیت نمبر 73۔ یا ایہا النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 73 میں۔ اے نبی، کافر اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، یہ دنیاوی سزا ان کے لیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں سزا دینا ہے، اس کی تفصیل کافروں کے ساتھ اور منافقوں سے بھی جہاد کرنے کی وجہ کی جو حکم ہے اس کے تعلق سے ایک رائے تو یہ ہے، مطلب جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم دیا کہ کفار سے جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور جو منافقین ہیں یعنی جھوٹا اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اندر سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کی، اپنے عمل سے اور اپنے عقیدے سے، یہ دونوں طرح سے منافق ہیں۔ تو ان منافقوں کا اور کفار کا جو انجام یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کے تعلق سے تین رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر منافقین کا نفاق یعنی ان کا منافق ہونا ثابت ہو جائے اور ان کی سازش بے نقاب ہو جائے، جو وہ سازش کرتے ہیں منافقین اسلام کے خلاف، وہ سازش اگر بے نقاب ہو جائے تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کرو جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین کا جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے ایذا و نصیحت کی جائے، یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرے تو انہیں حدود نافذ کی جائے، اسلامی جو شریعت کے اندر حدود ہیں وہ ان کے اوپر نافذ کی جائے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے ہے، کفار کے لیے ہوگا، اور منافقین کے لیے سخت سزا جو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور ان پر سختی کی جائے، تو منافقین کے لیے سختی کی جائے گی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آرا میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، مطلب یہ جو رائے ہیں، تین رائے، یہ الگ الگ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ حالت کے مطابق یعنی جو کنڈیشن ہوگی منافق کی اور جو اس نے گناہ کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کنڈیشن کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، کبھی سخت عمل کیا جائے گا اور کبھی جیسا اس نے جرم کیا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر رائے قائم کی جائے گی یا حد قائم کی جائے گی۔ آیت نمبر 74۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ان سے کس قدر ناراض ہے کہ ان کے لیے بھی وہی حکم اللہ رب العزت نے جاری فرمایا جو کفر کرنے والوں کے لیے کیا، اور دنیا اور آخرت میں ان دونوں کا ایک جیسا انجام بتایا کہ دنیا میں بھی یہ تباہ اسی طریقے سے ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی اسی طرح تباہ ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اندر سے منافقت کی ساری صفات کو ختم فرمائے اور سچا اور پکا مومن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 74۔ وہ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، جو یہ کفر کی بات اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں، اور پھر جب یہ پکڑا جاتے ہیں یا صحابی آ کر کے بتا دیتے ہیں، کوئی صاحب آ کر بتا دیتے ہیں تو یہ فوراً پلٹ جاتے ہیں، قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا حالانکہ انہوں نے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، بار بار یہ لوگ اسی طریقے کی حرکت کیا کرتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ انہوں نے یہ کفریہ کلمہ کہا تھا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اسلام کے لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اس کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں، مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں، مطلب کئی بار ایسے حادثے ہوئے تھے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ نقل کی ہے، جن میں سے
منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی. گستاخیاں کلمات کہے تھے، کفریہ کلمات کہے تھے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. لیکن آپ نے جب ان سے پوچھا اور ان سے باز پرس کی تو وہ مکر گئے، بلکہ حلف تک اٹھانے لگے، یعنی قسمیں کھانے لگے کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، یعنی اسلام کے دائرے سے نکال دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مومن نہیں رہ سکتا. تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 535. اسی طریقے سے ایک بار زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن ابی کو ایسے کلمات کہتے ہوئے سنا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت گستاخی کے تھے، اور انہوں نے آ کر کے رسول اللہ کو یہ بات بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا. جب اسے بلایا تو یہ ایسی ایسی قسمیں اور اس انداز میں اس نے اپنی چرب زبانی سے بات رکھنا شروع کی کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہی جھوٹے ہیں اور یہ سچا ہے. تو یہ اپنی بعض دفعہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، یعنی اپنے بات کو، اپنے مقدمے کو اچھی طرح رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور اللہ رب العزت سے خوب گزاری دعا کی کہ اللہ تو سچ کو سامنے لیا، سب لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، مسلمان بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 سے 3 نازل فرمائی. تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی سچائی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. یہ بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا ایک اعجاز ہے اور آپ کی فضیلت ہے. اور یہ واقعے کو امام بخاری نے 2 مقام پر لے کر کے آئے. بخاری شریف حدیث نمبر 4900 4901 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2772. آگے واپس آئے آیت کے اندر. حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفریہ کہا تھا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہاں تک کہ ابھی تفسیر ہوئی تھی. اس کے آگے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور وہ کچھ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے. اس کی تفسیر یعنی منافقین نے جو ارادہ کیا تھا وہ اپنے مراد کو نہ پہنچ سکے، وہ کام نہ کر سکے، اور یہ ناکامی و نامرادی انہیں کئی ایک مرتبہ ہوئی ہے. یعنی کئی بار وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن کبھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے ناپاک منصوبے میں ناکام ہی رہے. جس کی چند مثالیں یہ ہیں. اب اس کو نوٹ کریں آپ کہ کیسے سخت طریقے سے انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. مکہ کے اندر تو یہ تھا کہ آمنے سامنے کی جنگ تھی، یعنی کفار نے صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایمان نہیں لایا، اور وہ دشمن بن کر کے آمنے سامنے آ گئے. تو ایسے دشمن سے لڑنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہاں دشمن ہے اور یہ چالیں چل رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں منافق یہ آستین کے سانپ کی طرح کہ ساتھ میں رہ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں جہاد میں جانے کی بات ہو رہی ہے تو جانے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں، اور پھر اندر ہی اندر رہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اصل جو تھا وہ مقصد یہ تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. آج بھی اگر دیکھیں تو اسلام کو نقصان کون زیادہ پہنچا رہا ہے؟ اگر آپ اسلام کی دعوت کسی کو دیں تو وہ مسلمان کے کئی اعمال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ مسلمان ایسا کر رہا ہے، مسلمان ایسا کرتا ہے، مسلمان ایسا کرتا ہے. تو اسلام کو نقصان آج زیادہ تر مسلمانوں سے ہی ہو رہا ہے، ان کے اعمال سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ان کو دیکھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بھی یہی ہوگا، اور ان کے اعمال کو دیکھ کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جو دھرم گرو ہیں، جو پروفٹ ہیں، وہ بھی ایسی ہوں گے نعوذ باللہ. یعنی ہم اپنے اعمال سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی پاکیزہ زندگی کو اور یہ پاکیزہ دین کو داغدار کر رہے ہیں، جو سراسر انسانیت کے نفع کے لیے ہے، جو سراسر انسانیت میں سکون اور اطمینان کو پیدا کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، اور اس کو ہم داغدار کر رہے ہیں. تو یہی کام منافقین کا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو اسلام میں آنے سے روکنا. صبح صبح اسلام میں آ گئے اور شام کو پھر انکار کر دیا کہ لوگ اس سے متزلزل ہو جائیں گے، شک میں آ جائیں گے. اور اس قسم کی اور بھی دیکھیں آپ پوائنٹ کی شکل میں نوٹ کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا اسلام کے اندر آنے کے بعد
اور دھوکہ دیتے گئے، ہر موڑ پہ دھوکہ دیتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر ناکام و نامراد رہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اسلام کی جڑیں اکھاڑ دینی چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، یعنی مشرکین مکہ اور قریش سے مل کر کے یہ ان کو ان کی ساری باتیں بتاتے تھے، اور جب لڑنے کی باری آتی تھی، جہاد کی باری آتی تھی، تو یہ ان کے طرف سے ہو جاتے تھے، اچانک جنگ سے چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے تباہ ہو جائے۔ تیسرا، مجاہدین پر مال خرچ کرنے والے سے کہتے تھے کہ یہ خرچ نہ کرو، مگر جہاد میں خرچ کرنے والوں نے مثال جو ہے کردار نبھایا خرچ کرنے کے تعلق سے۔ اور عبداللہ ابن ابی نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو انصاری آئے ہیں، یہ جو مہاجر آئے ہیں، انصاریوں کو اکسایا اس نے کہ یہ جو مہاجر آئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو، ان کو جگہ مت دو، ان کو رکنے مت دو، ان کو کاروبار نہ دو، اور ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو، یہ خود تھک ہار کر کے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو مہاجر میں خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، تو ان کے لیے ایسی سازش کرنا شروع کیا۔ چوتھا، منافقین یہودیوں کو مدینہ میں آباد کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ ایک سازش یہ بھی تھی کہ مدینہ کے اندر یہ یہودیوں کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ پانچواں، منافقین عبداللہ بن ابی کو تاج سلطنت پہنانا چاہتے تھے اور عزت دینا چاہتے تھے مگر اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ چھٹواں، یہ ساری ان کے منصوبے تھے جو اللہ رب العزت نے ایک کے بعد ایک سب ختم کیا۔ چھٹواں، یہ لوگ مجاہدین کے شکست کے خواہش مند رہتے تھے، یعنی جہاد میں ہار جائیں اس کی خواہش کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا، فتح و نصرت عطا فرمائی۔ ساتواں، یہ لوگ میدان تبوک میں مجاہدین کا خون بہا دیکھنا چاہتے تھے، جیسے جب مجاہدین جا رہے تھے تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ رومیوں سے لڑنے جا رہے ہو، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم عرب سے لڑنے جا رہے ہو، وہ رومی ہیں اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل زنجیروں میں بندھے ہوئے تم آؤ گے۔ تو ایسی ان کی خواہش تھی کہ یہ وہاں پہ مارے جائیں، زنجیروں میں جکڑے جائیں اور رومی ان کو ختم کر دیں، مگر اللہ نے دشمنوں کو سامنے آنے کی ہمت ہی نہ دی اور ناکامیوں کی فہرست میں سر فہرست۔ تو یہ ایسی ان کی ناکامی ہوئی جس کے ساتھ ناکامی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان ناکامیوں میں سر فہرست یعنی سب سے اوپر جو ان کی ناکامی تھی تو وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو عقبہ والے ایک شخص سے تلخ کلامی ہو گئی، یعنی کچھ ایسا بحث مباحثہ ہو گیا، ایسا جھگڑے جیسا ہو گیا۔ یہ منافقین کا ایک گروہ تھا جنہوں نے تبوک کے واپسی پر عقبہ جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا، پلاننگ کی تھی۔ کہاں پہ تھا یہ؟ پھر سے دیکھیں، یہ منافقین کا ایک گروہ تھا جنہوں نے تبوک کے واپسی پر، جنگ تبوک سے جب لوٹ کر کے آ رہے تھے تو واپسی پر عقبہ جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا انہوں نے پلان بنایا تھا۔ تو جب اس سے مباحثہ ہونے لگا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا، تو وہ اس بحث میں اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ عقبہ والے کتنے لوگ تھے؟ سیدنا حذیفہ اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا جب وہ قسم دے کر پوچھتا ہے تو آپ بتا دیں۔ تو سیدنا حذیفہ نے بیان کیا کہ ہمیں خبر دی گئی ہے کہ کل 14 لوگ تھے اور اگر تو بھی ان میں شامل تھا تو 15 ہو گئے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ سارے 12 لوگ جو ہیں یہ تباہ ہوں گے۔ جیسے دوسرے مقام فرمایا، میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2779، اور امام مسلم نے اس کو 2-3 مقام پر اس کے آگے پیچھے لے کر کے آئے اس حدیث۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دیکھے جب کہ تبوک میں ان کو شکست نہیں ملی، ان کو بربادی نہیں ہوئی، تو لوٹتے ٹائم انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اب ہم فلاں مقام پر رک کر کے، عقبہ مقام پر رک کر کے اور رسول اللہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو کہا کہ اس علاقے سے نہیں جانا ہے، مطلب عقبہ ہوتے ہوئے نہیں جانا ہے، سب کو دوسرے راستے سے پہنچا دیے
اور رسول اللہ کچھ ساتھیوں کو لے کر کے عقبہ کے ہی مقام سے آئے، لیکن ان کے اوپر ایسی دہشت طاری ہوئی جب رسول مکرم نے للکارا تو یہ وہاں سے بھاگ گئے اور یہ اپنے منصوبے میں ناکامیاب ہوئے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کئی پلاننگ بنائی اسلام کو تباہ کرنے کی، لیکن ہر جگہ یہ ناکام ہوئے۔ تو اسی کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکی، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا۔ مطلب ان کے دل دماغ میں غصہ کیوں تھا، کس چیز کی حسد تھی؟ مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ یہ حسد تھی ان کو کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم گمراہ نہ تھے اور اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی؟ کیا تم جدا جدا نہ تھے؟ یعنی مکہ کے لوگ آپس میں لڑنا اور خون اور قتل غارت گری اور ان کے قبائلی نظام یہ سب چلتے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم جدا جدا نہ تھے؟ پھر اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ایک جٹ کر دیا، تمہارے اندر یونٹی کر دیا، تمہارے اندر ایکتا کر دیا۔ کیا تم فقیر نہ تھے کہ اللہ رب العزت میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا، میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 4330 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1061 آگے آیت میں، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ آگے اس کے آگے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، دیکھیں اتنے بڑے بڑے جرم، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کیسا رحمان ہے۔ اور اللہ کی ایک صفت ہے نا الحلیم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت حلیم ہے، یعنی گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتا، اس کو مہلت دیتا ہے انسان کو، اور اتنی مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت میں ایسے ایسے حادثے، ایسے ایسے حالات آتے ہیں اس کی زندگی میں، ایسے ایسے حالات اس کی زندگی میں کریٹ کرتا ہے اللہ رب العزت آتے ہیں کہ وہ بار بار لوٹ کر کے آنے کا اس کو موقع ملے۔ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کبھی گھر کے اندر کوئی حادثہ ہو جائے گا، کبھی کاروبار کے اندر حادثہ ہو جائے گا، کبھی اس کو بیماری ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے کئی موڑ اس کی زندگی میں اللہ رب العزت ایسے لے کر کے آتا ہے کہ یہ توبہ کرے، لوٹ جائے، واپس آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کے اوپر اگر غور کریں تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اگر اللہ اسی وقت پکڑ لیتا تو معاملہ ہی ختم کر دیتا، لیکن یہ رحمان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس کی ایسی رحمت ہے کہ اس وقت نہیں پکڑتا، اور زندگی کے اندر ایسے ایسے مول لے کر کے آتا ہے کہ وہ رکے، سمجھے، غور کریں، یعنی بریک لگاتا ہے زندگی کے اندر کہ وہ رکے اور توبہ کرے اور اپنا اصلاح کر لے۔ تو اللہ رب العزت حلیم ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی بھی اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے بہتر۔ کتنی بڑی بڑی سازشیں اور اسلام کو کس قدر نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی اور پہنچایا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان سے کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تم توبہ کر لو، یعنی اس راستے کو چھوڑ دو جو انسانیت کے اوپر ظلم کا جو راستہ ہے، اس راستے کو بند کر دو اور انسانیت کے خیر اور فلاح کے راستے پر آ جاؤ۔ اسلام میں اصل میں حقوق ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ حقوق العباد میں جہاں رشتہ داروں کے حق ہیں وہاں پڑوسیوں کے بھی حق، وہاں پر کاروبار جس سے ہو رہا ہے یعنی جس گراہک سے، اس کے بھی حق ہے، یہاں مالک کا بھی حق ہے، غلام کا بھی حق ہے، یہاں عورتوں کا بھی حق ہے، غلاموں کا بھی حق ہے، اور یہاں تو جانوروں کا بھی حق ہے، یہاں تو پیڑ اور پودوں کا بھی حق۔ تو یہ جو ظلم کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کے تم توبہ کر لو اور اس سے سکون اور اطمینان کی زندگی میں تم آ جاؤ، اللہ کے فرمان کے مطابق تم جینے لگو۔ اور اگر وہ منہ پھیر جائے، اگر وہ انکار کر دے، ان کو یہی بغاوت کی زندگی پسند ہو، اور اگر وہ پھر جائے تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ زمین میں کوئی حمایتی اور مددگار، یہ پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور قیامت تک آنے والے اس کیریکٹر کے لوگوں کو اللہ نے خبردار کر دیا کہ ابھی تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب تم نے اللہ کے کلام کو سن لیا ہے، اللہ رب العزت کے قانون کو تم نے جان لیا ہے کہ جو بھی زمین کے اندر ایسا فساد کرے گا اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی سخت سزا دے گا اور آخرت میں بھی سخت سزا دے گا، تو تم واپس آ جاؤ، اور اگر نہیں لوٹ کر کے آتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا۔ یہ پہلے سے اللہ نے بتایا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ، ان منافقوں کے ساتھ دنیا میں کس طریقے سے سخت عذاب کے ساتھ یہ تباہ اور برباد کیے گئے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام وہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے،
ان کی اس خصلت سے۔ آیت نمبر 75، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کیا تھا کہ اللہ اگر انہیں اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے۔ اب یہاں پر دو صفت اور منافقوں کی بتائی جا رہی ہے اور اس کا سخت انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس کے وجہ سے ان کے دل میں نفاق آ گیا، مطلب نفاق کی بیماری آنے کی ایک وجہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس وجہ سے یہ جو برائی ہے اس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اس میں ملوث ہو جائیں، یعنی منافقت ہمارے دل کے اندر ڈال دی جائے، اللہ ہم کو محفوظ کر لے۔ تو منافقت دل کے اندر کیوں ڈالی گئی؟ دو وجہ اس کی یہاں پہ بیان کی گئی۔ اور ان میں سے بعض وہ تھے، یعنی کچھ وہ تھے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ دو وعدے، اللہ نے اگر ہمیں مالدار بنا دیا، ہمیں دولت مند بنا دیا تو ہم یہ صدقہ اور خیرات کریں گے، اور دوسرا کہ ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، یعنی توبہ کر لیں گے اور نیکوکاروں میں سے ہم شامل ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کر دیا تو انہوں نے اس میں بخیلی کی، کنجوسی کی۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے مطالبے کے مطابق کہ ہمیں اتنی دولت اور اتنا مال مل جائے گا، ہم مالدار بن جائیں گے تو ہم خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ نے دے دیا تو یہ کنجوسی کرنے لگے، بخیلی کرنے لگے، اور انہوں نے حق سے منہ موڑا اور نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بھی منہ موڑ دیا۔ جب دولت مند ہو گئے تو پھر اطاعت اور فرمانبرداری بھی انہوں نے کرنے کا انکار کر دیا، تو دونوں عہد کیا اور دونوں عہد توڑ دیا، اور وہ اپنے عہد کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ یہ عہد کا توڑنا ان کی ایک صفت ہے، جیسے چند صفت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ یہاں پہ تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اگر مالدار بنا دے گا تو اتنا خرچ کریں گے، تو اولاد دے دے گا تو اللہ کے راستے میں لگا دیں گے، تو فلاں کر دے گا، تو ایسے اور بھی جو عہد کرتے ہیں۔ ایک تو ہم عہد نہ کریں، اور اگر ہم عہد کریں تو اس کو پورا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی وعدہ خلافی، اللہ سے اور بھی کیا وعدہ کرتے ہیں؟ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اور باہر نکل کر کے اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، اس سے بھی دعا، اس سے بھی منت۔ تو گویا کہ یہ کیا، کس طریقے سے کہ عہد کو توڑنا ہوا۔ تیسرا، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتے۔ تو امانت دولت کی بھی امانت ہوتی ہے، بات کسی نے رکھا ہے کہ یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، اس کو فاش نہ کرنا، تو یہ بھی امانت ہوئی، اس کا بھی ہم کو پاس لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا ہے تو اس کے بھی ہم کو عہد پورا کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے امانت ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی امانت ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے اس امانت کو آسمان پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، لیکن سب نے ادب و احترام کے ساتھ، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم اس سے نہیں سنبھال پائیں گے، لیکن انسان جلد باز تھا، اس نے لے لیا۔ تو یہ امانت ہے، یہ شریعت جو ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی امانت کے تعلق سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات تمہارے پاس امانت ہے، اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ کس قدر خیانت، کس قدر خیانت۔ تو حدیث کو پھر سماعت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس تینوں خصلت سے محفوظ رکھے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3333 اور مسلم شریف حدیث نمبر 59۔ اب اگر اس برائی کے تعلق سے اگر ہم غور کریں، دیکھیں جو سنجیدہ ہوگا وہ یہ برائی نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس برائی کے بغیر وہ مر جائے گا، یا اسے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا وہ تباہ ہو جائے گا۔ جبکہ اس برائی سے اگر وہ بچے گا تو دنیا کے اندر ایک اچھا انسان کہلائے گا، ایک معزز انسان کہلائے گا۔ یہ لاپرواہی کی زندگی، اور وہی جیتا ہے جس کو آخرت کا یقین نہیں، اور جس کو آخرت کا واقعی یقین ہوگا تو آپ بتائیں کہ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہے؟ جھوٹ بولنے سے دوسرے کا نقصان ہی ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی تکیہ کلام جیسے بنا لیا گیا کہ کسی نے اگر پوچھا کہ آپ کہاں پر ہیں تو فٹ سے جھوٹ بول دی، جبکہ اس کو کوئی لینا دینا نہیں، آپ کہیں پر بھی رہو، سچ بولنے میں کیا جا رہا تھا۔ اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ نہ اگر سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ بھی مت بولو،
خاموشی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وعدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر وعدہ کریں تو اس کو پورا نبھانا ہوگا، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت یا تو رکھے نہیں، اور اگر امانت کو رکھیں تو اس کو پورا کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العزت توفیق دے۔ تو یہ ان کا جرم تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے عہد کیا اور اس عہد کو توڑ دیا۔ دو عہد کیے تھے کہ اللہ اگر تو مالدار کرے گا تو ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے، اور دوسرا ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی پرانی روش چھوڑ کر کے توبہ کر کے اور صراط مستقیم پر آ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے انہیں مالدار کر دیا تو پھر وہ بخیلی کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، اور انکار کر دیا اطاعت اور فرما برداری سے۔ جیسے کب جب کوئی مصیبت آتی ہے بہت زیادہ تو خوب توبہ کرتے ہیں کہ اللہ اب ایسا نہیں کریں گے، اب ایسا نہیں کریں گے، اب تو صراط مستقیم پہ آ جائیں گے۔ آگے سنیں آپ سخت اس کا انجام، آیت نمبر 77۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے۔ یہ دائمی ان کے اوپر نفاق ڈال دیا کہ اللہ نے ان کے دل میں نفاق کی بیماری ڈال دیا اس دن تک جس دن سزا، یعنی جس دن اللہ کے سامنے ملیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ نے نفاق ڈال دیا، ان کے موت تک کے لیے نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے، اب دیکھیں اس کو پھر سے اللہ نے ریپیٹ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی، اور اس کے لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جو عہد کیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں پہ تیسری خصلت بیان کی ہے عہد کو توڑنے۔ یہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ عہد کو توڑتے وقت اور جھوٹ بولتے وقت ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمارا یہ انجام نہ کر دے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 79۔ جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والوں کے لیے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں، ان پر بھی جو اپنے تھوڑے سے محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان کو کہیں بھی چین نہیں ہے۔ مومن اگر زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو اس پر یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، اور جو غریب مومن ہے، مسکین ہے، اور وہ تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ اتنے سے کیا ہوگا، یہ لے کر کے آ گئے۔ منافقین جو ہوتے ہیں عیب زوئی سے اور تانا زنی سے مومن جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ یہ مسلمانوں کو تانا دیتے رہیں گے اور ان کا عیب نکالتے رہیں گے، ان کو کہیں پر بھی چین نہیں۔ دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں تو اس پر عیب، اور نہیں دے رہے ہیں یا کم دے رہے ہیں غریب ہونے کی وجہ سے تو اس پر بھی یہ تانا دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130۔ منافقین کی کمی یا ذاتی خرچ کرنے والوں پر نقطہ چینی، یعنی وہ کس طرح سے لوگوں کی ہمت کو توڑتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی، جب اللہ رب العزت نے صدقے کی آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو ہم اپنی پشتوں پر اٹھا کر لانے لگے، یعنی ہم اپنے پیٹھ پر لے کر کے مال آنے لگے جب اللہ نے صدقے کا حکم دیا۔ ایک شخص آیا اور وہ صدقے کے لیے بہت زیادہ مال لایا تو منافقین نے کہا کہ یہ تو ریاکار ہے، اور ایک شخص آیا اور وہ صدقے کے لیے 1 سا یعنی 2.5 کلو لایا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو اس صدقے کی کیا ضرورت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1415 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1018 اور بخاری 1415۔ اس طرح ایک اور واقعہ سنیں، تھوڑا وقت ہے۔ منافقوں کا مومنوں کے حوصلہ شکنی یعنی حوصلے کو توڑنے والی کس طریقے سے یہ بات کرتے۔ اوفی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا، اپنے صدقات جمع کرو۔ لوگوں نے آپ کے ارشاد کے تعمیل کرتے ہوئے صدقات کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر آخر میں ایک بہت غریب شخص اٹھے اور انہوں نے 1 سا کھجور جو ہے وہ پیش کی اور بتایا کہ میں نے رات بھر ایک کھیت میں پانی دیا اور اس نے مجھے 2 سا کھجور دیا، اس میں سے میں نے 1 سا اپنے گھر کے لیے رکھا ہوں اور 1 سا یہاں لایا۔ اب بتائیں کہ ان کی محنت کیسی تھی کہ رات بھر پانی دیا انہوں نے، کنویں سے پانی نکال کر کے یا نہر سے پانی نکال کر کے کھیت میں سینچتے رہے، اور صبح ہوئی تو انہیں 2 سا کھجور دی گئی تھی، تو انہوں نے 1 سا رسول اللہ کے حکم کے مطابق کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ لے کر کے آ گئے اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ
اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اسے سارے صدقات کے اوپر چھڑک دو. مطلب اتنا خوش ہوئے اس ایک سا کھجور سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو آسمان سے ویسے ہی نازل فرما سکتا تھا, اور فرمایا ہے کئی جگہ. بنی اسرائیل کو دیکھ لیں آپ, اور ایسے کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی ہے, اور وہی تو دینے والا ہے. لیکن یہاں پہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ ایگزام ہے, اللہ رب العزت دے کر کے آزما رہا ہے انسان کو کہ وہ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. ورنہ اللہ رب العزت کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے اپنے دین کی فلاح کے لیے. تو یہ جو ایک سا انہوں نے کھجور لائے تھے, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا کہ اس کو سارے صدقات کے اوپر چھڑک دیا جائے. تو یہ بات دیکھ کر کے اور منافقین ہنسنے لگے کہ یہ ایک سا لے کر کے آئے اور اس سے کیا ہوگا. یعنی اس صحابی کے حوصلے کو توڑ رہے ہیں, ان کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ اتنا سا لے کر کے آیا تم, اس سے کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ کیا کوئی اور بھی ہے, اور پھر جب کوئی نظر نہیں آیا تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے پاس صدقے کے لیے 100 وسق چاندی ہے. اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ کیا تم مجنون ہو. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی نہیں, میں مجنون نہیں ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو جو تم کہہ رہے ہو. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں, میرا کل مال 8000 ہے, 4000 میں نے اپنے رب کو قرض حسنہ دے دیا. سبحان اللہ. 4000 میں نے اپنے 8000 ہے میرا, اور 4000 میں نے اپنے رب کو قرضہ دے دیا, اور 4000 میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا جو تم نے اپنے پاس رکھا اور جو اللہ کے لیے دیا اللہ تعالیٰ اس سے سارے مال میں برکت فرمائے. یعنی جو تم نے دیا ہے اس میں بھی اللہ برکت کر کے تمہیں عطا فرمائے, اور جو تم نے گھر میں رکھا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. تو رسول اللہ نے ان کے لیے دعا دی. منافقوں نے یہ دیکھ کر کے تانا دینا شروع کر دیا اور کہا کہ عبد الرحمن نے تو دکھاوے کے لیے ایسا کیا ہے, ان کو کہیں پہ بھی چین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن اور ایک سا کھجور صدقہ کرنے والے اس مسکین مسلمان کے تعلق سے یہ آیت نازل فرما دی. جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے اور مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں, یہ لوگ عیب جوئی کرتے ہیں ان پر بھی جو اپنے محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. عیب جوئی کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک اور صحابی اٹھے عاصم بن عدی, اور انہوں نے 100 وسق کھجور کے صدقہ کر دیا. 100 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے, یعنی 15,000 کلو کھجور انہوں نے صدقہ کر دیا. تو ان کو بھی دیکھ کر کے انہوں نے اسی طریقے سے عیب جوئی کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے کہ جو اللہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہم تجھے قرض حسنہ دے دیں, تاکہ اس کا بڑھا کر کے تو ہمیں اللہ اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں یقین دے دے, اے اللہ ہمیں ایمان دے دے کہ جو تو نے فرمایا ہے وہ تیرا فرمان سچا ہے, اور یہی دنیا کی زندگی اصل نہیں, اصل جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.